بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جارج ایلیٹ کی اسائنمنٹ پڑھیں گے۔ جارج ایلیٹ کی جو ناول ہے جارج ایلیٹ کا ایڈم بیڈ، اس کی سٹوری تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج اس کی اسائنمنٹ پہ ہم بحث کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو جو ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں اور آپ اسی طرح سے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ایڈم بیڈ stakes a very strong claim to being a modern novel۔ سٹیک سے مراد ہے دعویٰ کرنا، کلیم کرنا۔ ایڈم بیڈ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک یہ کوئی عام دعویٰ نہیں ہے، بڑا مضبوط دعویٰ ہے، بڑا بہترین دعویٰ ہے کہ یہ دور جدید کا کیا ہے، ناول ہے۔ This is mainly because of the deep psychological insight shown by the writer, especially in the crafting of her characters۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس ناول کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو رائٹر ہے یعنی جارج ایلیٹ، اس نے بڑے گہری نفسیاتی بصیرت دکھائی ہے اور اس کے مطابق ہی اس نے ان کرداروں کو خاص طور پہ تیار کیا ہے، بنایا ہے، کرافٹ کیا ہے۔ ڈسرننگ آئی، ڈسرننگ کا مطلب ہوتا ہے تمیز کرنے والی، فرق کرنے والی، شارپ قسم کی جو آنکھ ہے، would certainly note، وہ یقیناً اس امر پہ غور کرے گی that in addition to elements of conflict، کہ جہاں پہ تضاد کے جو پہلو ہیں اس کے علاوہ، in addition to کا مطلب ہوتا ہے کہ علاوہ، کن کے علاوہ جی؟ کنفلکٹ یعنی تضاد، اینٹاگونزم کا مطلب ہوتا ہے متضاد چیز ہونا، مخالف ہونا، دشمنی بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ اینڈ ڈسکارڈ، ڈسکارڈ بھی اختلاف کو کہتے ہیں، انکار کو بھی کہتے ہیں۔ دا رائٹر ہیز ریکورس، جو رائٹر ہے اس نے کیا کیا ہے؟ ریکورس کا مطلب ہے ذریعہ سمجھنا، سورس سمجھنا، ٹو اے رائے، رائے کا مطلب ہوتا ہے شریر، تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا۔ اینڈ ڈیلیکیٹ سینس آف ہیومر، اور بڑے نفیس انداز میں اس نے مزاح کا جو پہلو ہے، جو اس کی حس ہے، اس کا استعمال کیا ہے ان ہر سائیکولوجیکل انالیسز، جو اس کا نفسیاتی تجزیہ ہے اس کے اندر اس نے اس کا کیا کیا ہے جی؟ استعمال کیا ہے۔ کس نے کیا ہے جی؟ جارج ایلیٹ نے۔ کس ناول کے اندر؟ ایڈم بیڈ کے اندر۔ ویسے تو اس کے جتنے اور دیگر ناول ہیں ان میں بھی اس نے سائیکولوجیکل ایلیمنٹس کا استعمال کیا ہوا ہے۔ The first thing which impresses any reader، پہلی جو بات ہے، پہلی جو چیز ہے جو کسی بھی قاری کو، کسی بھی پڑھنے والے کو متاثر کرتی ہے، is the veracity، veracity کا مطلب ہوتا ہے جی صداقت، سچائی، and insight، insight کہتے ہیں بصیرت کو، یعنی صداقت اور بصیرت، with which George Eliot follows the emotional ups and downs of her characters، جس میں جارج ایلیٹ نے کیا کیا ہے جی؟ کس پہ عمل کرتی ہے؟ فالو کس کو کرتی ہے؟ ایموشنل اپس اینڈ ڈاؤنس کو، یعنی جو نفسیاتی اعتبار سے نشیب و فراز ہیں، اونچ نیچ ہے، کس کی جی؟ اس کے جو کردار ہیں ان کی۔ She herself is on record as saying، وہ ریکارڈ پہ ہے، اس نے خود کہا ہے، کیا کہا ہے جی؟ وہ کہتی ہے اٹ از دا ہیبٹ آف مائی امیجینیشن، امیجینیشن تخیل کو کہتے ہیں، تصور کو کہتے ہیں۔ ٹو اسٹرائیو، اسٹرائیو کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔
as full a vision of the medium in which a character moves as the character itself. وہ کہتی ہے میرے تصور یا تخیل کی یہ ہیبٹ ہے، یہ عادت ہے کہ اس میڈیم کے بارے میں مکمل کوشش کروں جس میں ایک جو کردار ہے خود ہی کردار کی طرح حرکت کرتا ہوا، اس کے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ محسوس ہو، پتہ چلے کہ جی وہ نفسیاتی طور پہ یا کسی بھی اعتبار سے کس ڈائمنشن میں جا رہا ہے۔ جارج ایلیٹ بینگ اے ناولسٹ، ایک ناولسٹ ہونے کے ناطے جارج ایلیٹ جو ہے ہیز ہائی لائٹڈ، اس نے روشنی ڈالی ہے دا سیریس ایشوز آف لائف، جو زندگی کے سنجیدہ قسم کے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، اس کے اوپر اس نے روشنی ڈالی ہے۔ ایلیٹ کوسچن کرسچینٹی ایٹ دا ویری ارلی ایج فار ڈاگما، ڈاگما کہتے ہیں نظریے کو، عقیدے کو۔ جو ایلیٹ تھی اس نے چھوٹی عمر میں ہی عقیدے کو، یعنی کیونکہ عیسائی تھی، عیسائیت کے عقیدے کے اوپر یا عیسائیت کے اوپر مختلف قسم کے سوال پوچھنا شروع کر دیے تھے، یعنی کوسچن کرتی تھی، سوال کرتی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ دیٹ کوڈ ناٹ سیٹسفائی ہر انٹلیکٹ، لیکن ان کے جو ایسے سوالات جن کے جوابات اس کو نہ مل سکے، جو اس کی جو دانشورانہ صلاحیت تھی اس کو سیٹسفائی کرنے میں ناکام رہے، یا اس کو ان کے کوئی موزوں جواب نہ ملے تو ان کے بارے میں وہ زیادہ سوال کرتی تھی۔ شی آلسو انویسٹیگیٹڈ دا ہسٹری آف کرسچینٹی، اس نے یعنی جارج ایلیٹ نے بہت مطالعہ کیا، بہت چھان بین کی، کس کی جی؟ جو عیسائیت کی تاریخ ہے اس کی، اینڈ فاؤنڈ، اور اس نے اس کو کیسا پایا جی؟ دیٹ اٹ ہیڈ لاسٹ پیورٹی، کہ اب اس کا خالص پن ختم ہو چکا ہے، اینڈ ہیڈ بیکم اے سورس آف باربرزم اینڈ پرسیکیوشن، اور یہ کس کا ذریعہ بن گیا؟ باربرزم کا مطلب بربریت، اور پرسیکیوشن کا مطلب اذیت، تکلیف کا ذریعہ بن چکی ہے۔ شی شنڈ دا آرتھوڈاکس کرسچین کنسیپٹ آف گاڈ، اس نے عیسائیت کے اندر خدا کا جو تصور ہے جو کٹر قسم کا ہے، آرتھوڈاکس کا مطلب ہے جی کٹر قسم کا، اس کو کیا کیا جی؟ چھوڑ دیا، شن کر دیا۔ ہیون کے اوپر اینڈ ہیل، یعنی کس کے اوپر؟ کنسیپٹ آف گاڈ کو چھوڑ دیا، ہیون اور ہیل کے بارے میں جو نظریات تھے ان کو چھوڑ دیا، مکمل طور پہ اس نے اس کو ترک کر دیا۔ اینڈ شی بلیوڈ ان دی پریزنس آف لا اینڈ مارل کوڈ ایٹ دا ہارٹ آف دا یونیورس انسٹیڈ آف ڈیوائن پاور، اور وہ جو جارج ایلیٹ تھی اس کو یقین تھا کہ کس کے اوپر یقین تھا جی؟ کہ جو قانون موجود ہے اور جو اخلاقی ضابطے ہیں اس کو جو دنیا کے اندر، جو کائنات کے اندر بنائے گئے ہیں اس پہ بھی اس کا اعتقاد تھا، نہ کہ صرف اس کے اوپر، وہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے ڈیوائن پاور پہ نہیں ڈالتی تھی، یعنی اللہ کے وجود پہ نہیں ڈالتی تھی کہ ساری باتیں اللہ نے نہیں کی، کچھ کام ہم انسان کرتے ہیں، لازمی نہیں کہ ہماری جو مصیبتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے نصیب میں لکھی گئی ہوں یا اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہوں، بلکہ وہ انسانوں کی جانب سے بھی ہو سکتی ہیں، اور ہر کام میں ڈیوائن پاور کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ شی پریچز دا نیڈ ٹو اسٹرینتھن مارل آرڈر، اس لیے وہ کس کا پرچار کرتی ہے کہ جی ایک جو اخلاقی آرڈر ہے اس کو مضبوط، یعنی اخلاقی نظام کو، اخلاقی ضابطے کو کی جو ضرورت ہے، اخلاقی کوڈ کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ کیا کرتی تھی جی؟ پرچار کرتی تھی کہ اخلاقی ضابطے کو مضبوط کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ The main slogan of George Eliot is character is destiny، لہٰذا جو اس کا بلند و بانگ دعویٰ یا نعرہ ہے جارج ایلیٹ کا، وہ کیا ہے جی؟ کہ کردار ہی ڈیسٹنی ہوتا ہے، تقدیر ہوتا ہے، یعنی جیسے وہ ہے نا ایچ مین از آرکیٹیکٹ آف ہز ڈیسٹنی، یعنی انسان ہی اپنی
تقدیر کو بناتا ہے. تو اس کا بھی کیریکٹر کے حوالے سے یہی بلیف تھا. شی کنسیوز، وہ خیال کرتی ہے. کنسیو کا مطلب خیال کرنا، سوچنا. ایوری ونز کیریکٹر از ان ہز اون ہینڈز، کہ ہر کسی کا جو کردار ہوتا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. ٹو مولڈ ان ٹو دی رائٹ ڈائریکشن آر دا رانگ، یعنی یہ اس کا کردار ہے، انسان کا اپنا رول ہے کہ وہ صحیح سمت میں جائے یا غلط سمت میں چلا جائے. اس میں تقدیر کو صرف الزام نہیں دینا، ہماری اپنی کوتاہیاں، ہماری اپنی خامیاں بھی ہو سکتی ہیں. ٹو ہر، اس کے مطابق آور ایکٹیویٹیز ڈٹرمن ہول آف آور فیوچر لائف، کہ ہماری جو سرگرمیاں ہیں وہ ہماری آئندہ کی، مستقبل کی جو زندگی ہے اس کی عکاس ہیں، اس کا تعین کرتی ہیں. ایکٹیویٹیز ایف اسسٹ اس ٹو بی گڈ، اگر وہ ایکٹیویٹیز ہماری معاونت کرتی ہیں اچھا ہونے میں، آر رائٹ، تو وہ کیا ہوں گی جی؟ بہتر ہوں گی، کیونکہ ہمیں درست سمت میں یا درست کاموں کی جانب لے جائیں گی. اینڈ ایف لیڈ اس اسٹرے آر رانگ، اور اگر ایسی سرگرمیاں ہمیں گمراہی کی جانب لے جاتی ہیں تو وہ سرگرمیاں کیا ہوں گی جی؟ غلط ہوتی ہیں. ہر انٹرسٹ ان ہیومن کیریکٹر لیڈز ہر ٹو اسٹڈی ہیومن سائیکالوجی، اس کا جو انٹرسٹ ہے یا اس کی جو انسانی کرداروں کے اندر دلچسپی ہے وہ ہمیں کس جانب لے جاتی ہے؟ لیڈز ہر، یعنی اسے کس جانب لے گئی کہ وہ انسانی نفسیات کا کیا کرے؟ مطالعہ کرے، اس کی جانب اس کو لے گئی. شی ریگارڈز سفرنگز اے بون، بون کا مطلب ہوتا ہے برکت بھی، عطیہ بھی، فائدہ بھی. لہٰذا وہ یہ جو تکالیف آتی ہیں اس کو بھی مفید سمجھتی ہے. اینڈ ناٹ اے بین فار لائف، اور نہ کہ زندگی کے لیے انہیں کیا سمجھتی ہے؟ زحمت سمجھتی ہے، یعنی اسے نعمت سمجھتی ہے. وہ ان تکالیف، ان پریشانیوں کو بھی نعمت سمجھتی ہے، اور ان کو کیا نہیں سمجھتی جی؟ بین نہیں سمجھتی، زحمت نہیں سمجھتی. ایز دے آر سورس آف لرننگ، کیوں سمجھتی ہے وہ ایسا؟ کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے علم کا یا ہماری جو سیکھنے کا عمل ہے اس کا ایک ذریعہ ہے. سفرنگز ہیلپ اس کم آؤٹ آف دا ایگوئسٹک سیلف، ایگوئسٹک کا مطلب ہوتا ہے جی خود غرضانہ، انا والا، تکبر والا. لہٰذا یہ جو سفرنگز ہوتی ہیں، یہ جو تکالیف ہوتی ہیں، معاون ثابت ہوتی ہیں، مددگار ہوتی ہیں ہمارے خود غرضانہ رویوں کے اگینسٹ. اینڈ ڈیولپ آور پرسنالٹیز آن دا رائٹ وے، اور یہ ہمیں کیا کرتی ہیں جی؟ ہماری شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہیں، شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم کس راستے پہ چل پڑتے ہیں پھر؟ آن دا رائٹ وے، یعنی صحیح راستے پہ چل پڑتے ہیں. میگی سفرز اینڈ ڈیولپس ان ٹو میچور لیڈی، میگی جو ہے وہ تکلیف میں سے گزرتی ہے اور ایک پختہ سوچ والی خاتون بن جاتی ہے. یہ میگی کون ہے؟ یہ جارج ایلیٹ کے ایک اور ناول ہے جس کا نام ہے دا مل اینڈ دا فلاس، اس میں ایک کردار ہے میگی. ایڈم بیڈز سفرنگز وائڈن ہز سمپیتھیز، اور اسی طرح اگر اس ناول ایڈم بیڈ کو دیکھیں تو اس کے اندر جو ایڈم جن تکالیف اور جن پریشانیوں سے گزرتا ہے وہ اس کے لیے ہمدردیوں میں اضافہ کرتے ہیں. اینڈ ہی از ایبل ٹو اوور کم ہز فلا آف سیلف رائٹیسنیس، اور وہ اپنی کس خامی کے اوپر قابو پا لیتے ہیں؟ سیلف رائٹیسنیس، یعنی خود ساختہ نیکوکار، یعنی انسان کے خود کو اچھا سمجھنے کا جو یقین ہے اس کے اوپر وہ خود کو ہمیشہ اچھا سمجھتا رہتا ہے، تو وہ اس کی سب سے بڑی خامی ہے. تو سفرنگ سے وہ یہ سیکھتا ہے کہ ہر وقت خود کو اچھا نہیں سمجھنا، ہمارے اندر بھی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ان کوتاہیوں کے بعد ہی ہم کسی اچھی جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں، کسی اچھے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں، یا وہ جو خامیاں یا جو پریشانیاں آتی ہیں وہ ہمیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں. ہیٹی آلسو ریجنریٹس اینڈ میچورز تھرو ہر سفرنگز، اگر ہیٹی سورل کو دیکھیں تو وہ بھی ریجنریٹ یعنی نئی زندگی حاصل کرتی ہے، اپنی روح کو بیدار کرتی ہے اور میچور ہو جاتی ہے. کن کی وجہ سے؟
جن مسائل جن پریشانیوں سے وہ پہلے گزرتی ہے وہ اسے کیا بنا دیتے ہیں؟ میچور بنا دیتے ہیں۔ جارج ایلیٹ وشز پیپل ٹو مینٹین ایموشنل سیلف کنٹرول۔ جارج ایلیٹ جو ہے وہ چاہتی ہے یا اس کی خواہش ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے جذباتی پن کے اوپر کیا کریں؟ خود سے کنٹرول کریں۔ پیشنز should always be under the control of reason۔ اگر جذبات ہیں تو ان پہ کس کا کنٹرول ہونا چاہیے؟ آپ کے دماغ کا کنٹرول ہونا چاہیے، آپ کی عقل کا کنٹرول ہونا چاہیے، یعنی ہوش سے فیصلے، دماغ سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جذباتی ہو کے فیصلے یا جوش والے فیصلے نہیں کرنے ہوتے۔ ان ایڈم بیڈ آرتھر اینڈ ہیٹیز سینٹیمنٹیلٹی برنگز ٹریجڈی۔ اگر ایڈم بیڈ میں دیکھیں آرتھر اور ہیٹی جو تھے وہ جذباتی بہت تھے، اسی وجہ سے وہ جذبات کے دھارے میں بیٹھتے تھے، بہہ رہے تھے، جذبات کے دھارے میں بہتے تھے، جوشیلے تھے، جوش میں قدم اٹھاتے تھے، تو یہ ان کی ٹریجڈی کا سبب بنا۔ ٹو وچ دیر واز نو ریمیڈی، یعنی ایسی ٹریجڈی، ایسی تکلیف، ایسی پریشانی جس کا پھر کوئی حل نہیں تھا، جس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا تھا۔ both of them are the creature of weak moral fibers۔ دونوں جو کردار ہیں یعنی ہیٹی کا کردار اور آرتھر کا کردار، یہ کس کی پیداوار ہیں؟ اخلاقی جو ضابطے ہیں، اور کیسے اخلاقی ضابطے، اخلاقی دھاگے جو کمزور ہیں، یعنی جذباتی تھے تو اس وجہ سے وہ اخلاقی طور پہ کمزور تھے۔ اینڈ دس feebleness causes intense tragedy in their lives۔ اور یہی جو کمزوری ہے، یہی جو خامی ہے ان کی زندگیوں میں کیا لے آئی جی؟ شدید قسم کی پریشانی لے آئی، شدید قسم کی ٹریجڈی کا وہ شکار ہوئے۔ ایڈم بیڈ از although not considered a religious novel۔ اگرچہ ایڈم بیڈ کو ایک مذہبی ناول نہیں سمجھا جاتا، yet it is highly concerned with morality، لیکن اس کا بہت زیادہ جو تعلق بنتا ہے وہ اخلاقیات سے بنتا ہے۔ that should function among all people and should aspire to a compassionate connection with others through sympathy۔ اور اسے کیا کرنا چاہیے؟ and should function among all people، یعنی تمام لوگوں کے لیے اسے کردار ادا کرنا چاہیے۔ and should aspire کا مطلب wish، خواہش کرنا، تمنا کرنا، to a compassionate connection، کہ قابل رحم، compassionate قابل ترس، مہربان، قابل رحم، جو کیا ہے جی؟ کنیکشن ہے with others، جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، through sympathy۔ اور کس کے ذریعے ہو سکتا ہے یہ؟ sympathy کے ذریعے، یعنی ہمدردی کے ذریعے۔ ایڈم ریمینز unsatisfied۔ ایڈم کیا رہتا ہے جی؟ غیر اطمینانی کیفیت میں رہتا ہے۔ when he is rash and intolerant of his fellows frailties۔ frailty کا مطلب کمزوری، خامیاں۔ جب وہ اپنے لوگوں کے اندر خامیاں دیکھتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے جی؟ ریش ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، طیش میں آ جاتا ہے اور بے صبرا ہو جاتا ہے۔ انٹالرنٹ کا مطلب جس میں صبر نہ ہو۔ بٹ بیکمز calm، یعنی پرسکون ہو جاتا ہے، اینڈ پیسفل، اور پرامن ہو جاتا ہے۔ when he regenerates through his sufferings، جب وہ کیا کرتا ہے جی؟ ان تکالیف میں سے گزرتا ہے اور اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ and learns to endure others، اور وہ سیکھتا ہے کہ دوسروں کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ ڈینا is also an embodiment of endurance and patience۔ جو ڈینا ہے وہ کس کا مجسمہ ہے؟ ایمباڈیمنٹ کا مطلب مجسمہ ہونا، انجورنس کا مطلب ہے برداشت، تحمل، پیشنس کا مطلب صبر ہے، یعنی کس کا مجسمہ ہے جی؟ برداشت اور تحمل کا، صبر کا مجسمہ ہے۔ جارج ایلیٹ بلیوز، جارج ایلیٹ کا یقین ہے that disharmony in personality is disastrous، کہ جو ڈس ہارمنی ہوتی ہے، غیر ہم آہنگی ہوتی ہے کسی کی ذات میں یا کسی کی شخصیت میں، وہ تباہ کن ہوتی ہے۔ اینڈ اٹ از ایکسٹرنلائزڈ تھرو مورل کنفلکٹس آف ہر کریکٹرز، اور یہ
اس کے جو کردار ہوتے ہیں، ان کے جو اخلاقی ضابطے ہوتے ہیں، اخلاقی جو کنفلکٹس ہوتے ہیں یعنی تضادات ہوتے ہیں، اس کے ذریعے کیا ہوتی ہے؟ ایکسٹرنلائز ہوتی ہے یعنی بیرونی ہوتی ہے. دی کیریکٹرز آر ان اے پوزیشن، یہ جو کردار ہوتے ہیں اس پوزیشن میں ہوتے ہیں ٹو ڈو رائٹ، کہ کوئی صحیح کام کرے، بٹ دے آر ٹیمپٹڈ ٹو ڈو رانگ، لیکن وہ کیا کرتے ہیں جی؟ کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، آرتھر ٹرائز ٹو گو اوے فرام ہیٹی، آرتھر ہیٹی سے دور ہو جاتا ہے، بٹ اٹ از ہز ٹیمپٹیشن، یہ اس کی ٹیمپٹیشن ہے، اس کی جانب رجحان ہے، اس کی جانب ترغیب ہے، وچ لیڈز ہم ٹو دا ورسٹ رانگ، جو اسے کس جانب لے جاتی ہے؟ انتہائی برے لمحات کی جانب، بدترین برائی کی جانب لے جاتی ہے. ٹو وچ دیئر واز نو ریمیڈی، یعنی جس کا کوئی بھی حل نہیں تھا. اینڈ دا سفرنگز ور انیویٹیبل، اور جو تکالیف تھیں وہ کیا تھیں؟ انیویٹیبل تھی، ناگزیر تھی، یعنی اس کو تکالیف کا پھر سامنا کرنا ہی پڑنا تھا. جارج ایلیٹ بلیوز ان پویٹک جسٹس، جارج ایلیٹ پویٹک جسٹس پہ بلیو کرتی ہے. پویٹک جسٹس کیا ہوتا ہے؟ پویٹک جسٹس یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اس کو اچھا صلہ ملنا چاہیے، یعنی صلہ ملنا چاہیے، ریوارڈ ملنا چاہیے، اور اگر کسی نے کوئی برا کام کیا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے. شی از شیور، وہ پر یقین ہوتی ہے، دیٹ ون کین ناٹ اسکیپ فرام دا کانسیکوینسز آف ونز اون ایکشن، کہ کوئی بھی اپنے جو اعمال ہیں ان کے نتائج بھگتے بغیر، یعنی نتائج جو ہیں وہ بھیانک بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے بچ نہیں سکتا. یعنی اچھا کام کیا تو اس کو صلہ ملے گا، اور برا کام کیا ہے تو وہ اس کے نقصانات سے یا اس کی سزا سے بچ نہیں سکتا. ایون دی اسمالسٹ سن ول بی پنشڈ، حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا جو گناہ کیا ہے اس کی بھی سزا ملے گی. اف ناٹ امیڈیٹلی، ہاں اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو فوراً نہ ملے، دین ان ٹائمز ٹو کم، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کو وہ سزا ملے. ہیٹی اینڈ آرتھر آر پنشڈ، ہیٹی اور آرتھر کو کیا ہوتی ہے جی؟ سزا ملتی ہے. بیکاز آف دیئر ٹرانسگریشن، ٹرانسگریشن کا مطلب ہے جی خلاف ورزی کرنا، فرام دا رائٹ پاتھ، کیونکہ انہوں نے جو صحیح راستہ تھا، ٹھیک یا درست راستہ تھا، اچھے راستے سے انہوں نے کیا کیا جی؟ اس کی خلاف ورزی کی. وائل ایڈم اینڈ ڈینا آر ریوارڈیڈ ود بلسفل لائف، جبکہ ان کے برعکس ایڈم اور ڈینا جو ہے ان کو پھر صلہ ملتا ہے، اور ان کو کیسی لائف ملتی ہے؟ بلسفل، یعنی خوشی والی، نعمت والی لائف ملتی ہے. کیپنگ آل دس ان مائنڈ، ان ساری باتوں کو اگر مد نظر رکھیں، وی کین کنکلوڈ، ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں یا یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، دیٹ جارج ایلیٹس کرافٹنگ آف سچ ویل راؤنڈڈ کریکٹرز، کہ جارج ایلیٹ نے جو یہ ویل راؤنڈ کریکٹرز بنائے ہیں، شوز، ان سے ظاہر ہوتے ہیں ویل راؤنڈ کریکٹر ہوتے ہیں جن میں کوئی تبدیلی ہو، فلیٹ کریکٹرز ہوتے ہیں جن میں پورے ناول کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہ ہو. شوز دیٹ شی ہیڈ اے فرم گریسپ آن ہیومن سائیکالوجی، کہ اس کی انسانی نفسیات کے اوپر کیا ہے جی؟ گرفت ہے. دس از ریگارڈڈ ایز دا فرسٹ کوالٹی آف ماڈرن ناولسٹ، اور یہ وہ اولین صفت ہوتی ہے یا کوالٹی ہوتی ہے کسی بھی دور جدید کے ناول لکھنے والے کی. شی کین ہاؤ ایور سیفلی بی سیڈ، اس لیے تاہم اسے بڑے محتاط انداز میں کہا جا سکتا ہے، ایز این انٹلیکچوئل ایز ویل ایز ریئلسٹ ناولسٹ، یعنی اس کو انٹلیکچوئل بھی کہا جا سکتا ہے، دانشور بھی کہا جا سکتا ہے، اور کیسے ناولسٹ کہا جا سکتا ہے؟ جو ریئلسٹ ہے، جو حقیقت پہ مبنی باتیں لکھتی ہے. امید ہے جی آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا. ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں. لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے،
اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔